ابھی مجھے 8 یا 9 مہینے ہوئے ہیں, سپٹمبر میں آیا تھا میں, اور چیلنجز جو تھے آتے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کیا چیلنجز تھے کہ تیسرے دن نیوزی لینڈ واپس چلے گئی, پھر اس کے بعد انگلینڈ واپس چلی گئی, اور خاص لوگوں کا شاید یہ بھی شکوہ ہو کہ جی میں نے زیادہ بات نہیں کی میڈیا سے. اصل میں مجھے کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کیونکہ کرکٹ بولتی ہے تو پھر چیئرمین کو میڈیا کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جہاں پہ پاکستان کرکٹ کو ڈیفینڈ کرنا تھا زوردار طریقے سے کیا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا رزلٹ ملا آپ کو کہ نیوزی لینڈ واپس آ رہی ہے, ہم نے کمپنسیشن لی ان سے, انگلینڈ کے ای سی بی کا بورڈ یہاں پہ آ گیا, اپولوجائز کیا, ایکسٹرا میچز انگلینڈ والے کھیل رہے ہیں. یہ ہمارا بمپر سیزن ہے, اس سے بڑا سیزن ہے نہیں ہے, اس لیے کہ یہ 2 ٹیمز آ رہی ہیں, اس کے بعد ایشیا کپ ہے, اس کے بعد آپ کا آگے چل کے ویسٹ انڈیز واپس آئے گی. سو یہ وہ چیزیں تھیں جس کے اوپر انیشل ایک ہمیں تھرسٹ کے ساتھ اور ایک مومنٹم واپس ریسٹ کرنے کے لیے جو ہے زور لگانا پڑا, اور ہم نے ورلڈ میڈیا کو انگیج کیا, آپ کے تھرو ہماری بات دنیا نے سنی. تو یہ ایک میرے حساب سے اس وقت جو تھا یہ ٹچ اینڈ گو تھا, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ہر مشکل حالات سے, حالانکہ ٹربولنٹ ٹائمز رہے ہیں 8-9 مہینے, مگر ہر مشکل ٹائم سے اس نے نکالتا رہا ہے وہ, اور اس لیے کہ نیت صاف ہوتی ہے تو پھر آپ کے دروازے کھلتے رہتے ہیں, یہ میرا ماننا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے جو انڈیا میں ورلڈ کپ کو ہم نے جو ہرایا, اس سے جو ٹریکشن پیدا ہوئی ہے, اس سے مارکیٹ میں جو گرمی آئی ہے کمرشل, وہ انکریڈیبل تھی, اور جو فین انگیجمنٹ تھی وہ میرے خیال میں اسکائی راکٹ کر گئی, اس لیے کہ اس ٹیم کو فینز نے اون کرنا شروع کر دیا, ان کی پرفارمنس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا, اور ڈھارس بندھا دی کہ یہ ٹیم جو ہے یہ ایسے نہیں ہارے گی. اور پھر آپ کو سپر سٹارز ملے. پہلی دفعہ آئی سی سی میں آپ کے 3 یا 4 کرکٹرز جو تھے وہ آئی سی سی کے پلیٹ فارم پہ دنیا میں کھڑے ہو گئے, جس کی وجہ سے ایک بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ پڑا پی ایس ایل کے اوپر. پی ایس ایل میں ہم نے, آپ نے دیکھ لیا کہ ریکارڈ منافع کیا, ہر فرینچائز کو 81 کروڑ روپیہ ملا ہے ہر فرینچائز کو, اور یہ ہے جو کہ پی سی بی کی ایڈورٹیزمنٹ اور پی سی بی اسپانسرشپ 95% جو کٹی ہے یہ ان کے حوالے کی ہے. سو آپ سوچیں نا کہ 480 کروڑ روپیہ اس مارکیٹ نے 1 مہینے کے لیے واپس کرکٹ میں ڈال دیا, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ سپورٹس بجٹ اتنے نہیں ہیں پاکستان کے جتنا کہ 1 مہینے کی ونڈو میں پی ایس ایل میں جو ہمیں سکسیس ملی ہے. پھر اس کے علاوہ اب آگے چلتے رہیں تو آپ کا آسٹریلیا ٹور تھا, وہ بھی ہمارا میجر سکسیس تھا. اتنی دیر کے بعد آسٹریلیا کا آنا, اس سے بڑے دروازے کھلتے ہیں. اس کے بعد انگلینڈ کا رسپانس ہے, وہ آ رہے ہیں, نیوزی لینڈ کا, سو ایک ویسٹرن کنٹری کا یہاں آنا اور خیر خیریت سے ٹور ہو جانا بہت بڑی بات تھی. ویسٹ انڈیز جو ہے پہلی دفعہ آئی. اچھا بائی دا وے پی ایس ایل پہلی دفعہ ایک پیس میں پاکستان میں ہوئی, یہ 7th ایڈیشن تھی, ہمیشہ ٹکڑوں میں جاتی تھی جس سے مومنٹم بریک ہو جاتا تھا. سو مومنٹم بریک نہیں ہوا اور ہم آگے بڑھتے رہے, اور آپ نے دیکھا کہ فل ہاؤس تھے. سو پی ایس ایل میں فل ہاؤس تھے, T20s 1 ڈیز میں آسٹریلیا کے خلاف فل ہاؤس تھے. ابھی آپ نے ملتان میں دیکھا کہ ہمیں 15-20 دن میں ملتان تیار کرنا پڑا اور وہاں پہ فل ہاؤس ہوا. سو یہ میرے خیال سے سکسیس ہماری سٹوری جو ہے یہ ہے. مگر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹیٹ بتاتا ہوں, جب سے میں چیئرمین بنا ہوں سپٹمبر سے لے کے اب تک ہمارا جو کرکٹ کا سکسیس ریٹ ہے پرفارمنس وائز وہ 75% ہے, دنیا میں بہترین. 24 میچ ہم کھیلے ہیں, 18 جیتے ہیں, 75% کا رزلٹ ہے. انڈیا کا 68% ہے, وہ 30 میچ یا 32 کھیلے ہیں. انگلینڈ نے 24 میچ کھیلے ہیں, وہ 45% ان کا سکسیس ریٹ ہے. ہم نیوزی لینڈ سے آگے ہیں, ان کا کوئی 38% کا سکسیس ریٹ ہے. سو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کرکٹ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. اور جیسے میں آیا تھا تو میں نے پہلے کہا تھا کہ 3 ستونوں پہ اپنی چیئرمین شپ کھڑی کروں گا. ایک آپ کی کرکٹ ایکسلنس, دوسری کمرشل ایکسلنس, اور تیسری آرگنائزیشنل ایکسلنس. تو آپ نے کرکٹ کی ایکسلنس کی میں بات جو کر رہا ہوں اس سے زیادہ اور اچھی بات ہے کیونکہ پچھلی رجیم میں پی سی بی کی 46% ہمارا سکسیس ریٹ تھا, اور اس وقت ہم 8-9 مہینے میں دنیا کی بیسٹ ٹیم ہے. مت بھولیے کہ باقی ساری کنٹریز کے پاس پاکستان سے 20 گنا زیادہ کرکٹ کا بجٹ ہے. آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمسائے ملک میں کس طرح سے ان کے رائٹس بکے ہیں, مگر ہم نے ان کو انہی کی گیم پہ ہرایا ہے, اور یہ بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے بابر اعظم اینڈ کمپنی کی. اور ماشاءاللہ سے نام ہے میرا, میں جا کے کسی بھی کرکٹ بورڈ میں بات کر سکتا ہوں, وہ سنتے بھی ہیں.
ایک آپ کا میرا پہلے سے رابطہ ہے تھرو کامنٹری. آپ نے دیکھا کہ ہماری پروڈکشن کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. حالانکہ یہ پروڈکشن کی وجہ سے ہمیں اوور آل لاس ہو جاتا ہے ہماری کٹی میں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو پروموٹ اور پروجیکٹ کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے, اور اس میں ہم جتنا بھی گڈ ڈالیں گے اتنا ہی کم ہے. بٹ ساری دنیا میں پہلی دفعہ ہماری کرکٹ گئی ہے, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, انگلینڈ, یو نیم اٹ, سارے گریٹ چینلز نے ہماری کرکٹ کو دکھایا ہے. اور وہ اس لیے دکھایا ہے کہ ہماری کرکٹ ٹیم گریٹ ہے, بن چکی ہے, اور اس میں ہم سب کو جو ہے وہ شکر بھی کرنا چاہیے اور آپ کی محبت چاہیے. بیسکلی دیکھیں یہ لڑکے جو ہے نا بڑے فرجائل مائنڈ ہے, یہ ابھی ینگسٹرز ہیں. آپ مت سوچیں کہ یہ کوئی بہت ایک ایکسپیرینس لوگ ہیں. بابر اعظم 26-27 سال کا ہے. سو آپ سوچیں نا آپ کا بچہ 26-27 سال کا ہے تو پریشر ہوتا ہے, پھر یہ کہ ایکسپیکٹیشنز کا پریشر ہے. سو تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں پلیز. یہ آپ کا پروڈکٹ ہے, یہ میرا پروڈکٹ ہے, پی سی بی کا یہ پروڈکٹ نہیں ہے, یہ سب کا پروڈکٹ ہے. یو نو وہ میک اور بریک تھا ورلڈ کپ میں جب ہم نے ٹیم مینجمنٹ بدلی تھی. دیکھیں کوئی بھی اس وقت یہ چانس شاید نہ لیتا. میرے گھر والے مجھے منع کر رہے تھے کہ مت چھیڑو اس وقت چیزوں کو, چلنے دو, مگر میرا اصول یہی ہے کہ میں فینس پہ بیٹھوں گا نہیں. سو یہ امپورٹنٹ وہ ڈیسیجن بنا اور آگے چل کے جو ہے اس کے آپ نے ریزلٹس دیکھ لیے. ایک فریشنس آ گئی پرفارمنس میں. بابر اعظم اس وقت انچارج ہیں اس کرکٹ ٹیم کے, ڈیسیجنز کرتے ہیں, بہترین کپتانی کر رہے ہیں. اسی طرح سے میتھیو ہیڈن کو ہم دوبارہ سے انشاءاللہ انگیج کریں گے فار دا ورلڈ کپ کی اسٹنٹ کے لیے, کیونکہ لوکل نالج کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. سو جو کرکٹ کی چیزیں ہیں وہ آپ ریلیکس ہو جائیں, اس لیے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کہیں ہم مار نہیں کھائیں گے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی, میڈیا بھی اس کو اون کریں. دیکھیں نیگیٹیوٹی پھیلانے میں 2 منٹ لگتے ہیں, اور نیگیٹیوٹی پھیلانی اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ کرکٹ ہمارا ایک زبردست بانڈ ہے. اس سے بڑا بانڈ پاکستان میں ہے نہیں. یہ ہماری گریٹ انسٹیٹیوشن ہے اور اس کی حفاظت جو ہے یہ میرا کام یا بابر اعظم کا کام نہیں ہے. یہ سارے جو آپ لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پازیٹیو نیوز جو ہے وہ بڑی کم ملتی ہے. وہ یہی ملتی ہے کہ جی چیئرمین ابھی تک یہاں کھڑا کیوں ہے, یہ گیا کیوں نہیں ہے, چینج آف ریجیم سے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. سو میرا آپ سے کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ جی اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہے تو 100 بسم اللہ. اگر آپ کی ٹریڈیشن یہ ہے تو یہ ایک ٹریڈیشن ٹھیک نہیں ہے, اور اسپیشلی جب کام ٹھیک ہو رہا ہے. تو یہ ایک بڑا سمپل پرنسپل ہے, اور اس کو ہائی لائٹ نیوز بنانا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ مقصد سے بھٹک جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک سٹارٹر ہے, ایک نان ڈسکشن ہے. آپ کا ڈسکشن ہونا چاہیے ہاں جی پاکستان کرکٹ ٹیم کا سٹائل اور کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں, ان میں کیا ان میں چیزیں ہیں جو کہ اور امپروو کر سکتے ہیں, مڈل آرڈر اور کیوں نہیں چلتا ہمارا اچھا. یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اور کویسچنز ہیں جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. آئی سی سی کے اوپر جا کے ہم نے مقدمہ لڑا ہے. آئی سی سی میں جا کے ہم نے 4 نیشنز کا جب میں نے وہ پیپر دیا, پہلی دفعہ کرکٹ بورڈ سے کوئی پیپر آئی سی سی میں ریسیو ہوا. مگر انفارچونیٹلی جو ہیڈ لائنز یہاں پاکستان میڈیا نے لگائیں وہ انڈین ایجنسی کی ہیڈ لائن کو لے کے یہاں سب نے اس کو کاپی پیسٹ کر دیا. وہ تو ہمارے کبھی بھی حق میں نہیں ہوں گے. سو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے. ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ اگر ٹیم اچھا کر رہی ہے, اگر آپ کو کرکٹ کی ایکسلنس دکھ رہی ہے تو اس کو بیک کرے اور انجوائے کرے. بڑے کم مومنٹ سے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جنرلی اس سسٹم میں ہمارے معاشرے میں نیگیٹیوٹی ہے. وہ مجھے پتہ ہے کہ ہیڈ لائن نیوز زیادہ بنتی ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک تھوڑی سی اسپیس پازیٹیوٹی کی ہونی چاہیے ضرور. اور یہ آپ کو میں نمبرز بتا رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ کوئی نمبرز جھٹلائیں گے.